آئیز آف اسلام 24 نیوز کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہفتہ وار اسلامی پروگرام ہر اتوار کی شام، اور میں ہوں محمد عدنان صابری۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ ناظرین، کون صدیق؟ وہ صدیق کہ جس وقت آپ کو خلیفہ بلا فصل کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے، اور جب آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن خلیفہ ہونے کے باوجود جب آپ کاروبار کے لیے نکلتے ہیں تو سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور جناب عمر فرماتے ہیں صدیق میرے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے کاروبار پر جا رہا ہوں۔ تو جناب عمر فرماتے ہیں صدیق تو ریاست کے معاملات کون دیکھے گا؟ تو جناب صدیق فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں صدیق تمہیں اب کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریاست کے معاملات تم نے سنبھالنے ہیں۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو جاتے ہیں اور اپنی کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر وہ کاروبار کو چھوڑیں گے تو ریاست کے اندر آ جائیں گے تو ان کے گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو ناظرین، پھر ان کی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے بیت المال سے۔ پھر اگلا سوال پیدا ہو جاتا ہے اگر بیت المال سے ان کی تنخواہ مقرر ہو تو پھر کتنی تنخواہ ہونی چاہیے؟ وہاں پر جناب صدیق بولتے ہیں، کہتے ہیں میری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے۔ جی ناظرین، وہ ایک مزدور کی تنخواہ جتنی مل رہی ہے اتنی میری تنخواہ ہونی چاہیے۔ پھر اگلا سوال ایک صحابی کہتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر آپ کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو جناب صدیق فرماتے ہیں جس طرح ایک دہاڑی دار کا گزر بسر ہو رہا ہے، جس طرح ایک مزدور کا گزر بسر ہو رہا ہے، ویسے ہی صدیق کا گزر بسر ہو جائے گا۔ اور اگر میرا گزر بسر نہ ہو سکا تو میں اپنی تنخواہ کے ساتھ ساتھ اس کی دہاڑی کے اندر بھی اضافہ کر دوں گا۔ یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آئیں آج ہم روشنی ڈالیں گے سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے مہمان پروفیسر حافظ محمد شہد وقار صاحب۔ تو چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب سنائیں، خیریت ہے؟ مزاج ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا احسان ہے، بالکل خیریت ہے۔ پروفیسر صاحب، آج ہم بات کریں گے سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو جو میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے کریم اور رحیم آقا سے کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا جناب صدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ محمد عدنان صابری صاحب آپ نے مجھے موقع دیا اس عظیم ہستی کے بارے میں اظہار خیال کرنے کے لیے جن کا نام لینا بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کیونکہ آپ امام العاشقین بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں، امام الواصلین بھی ہیں، پیکر صدق و وفا بھی ہیں، اور پیکر تسلیم و رضا بھی ہیں، اور کشتہ عشق مصطفیٰ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کا پیار تھا، سرکار کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی، جو والہانہ عشق تھا، شاید ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کر سکیں۔ بے شک اپنی جان سے بڑھ کر، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کیا بات ہے! ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے کہ جب ساری کائنات سے بڑھ کر حضور سے محبت ہو جائے۔ یعنی گویا انسان کو اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، ساری کائنات سے بڑھ کر جب تک سرکار سے محبت نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور جتنی سرکار کی محبت زیادہ ہوگی اتنا اس بندے کا ایمان کامل ہوگا۔ کیا بات ہے! اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آقا کریم سے محبت اتنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں میری پوری امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھ دیا جائے تو ان کے ایمان والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اتنی محبت تھی کریم آقا سے۔ جی،
یہ وجہ کیا ہے کہ سرکار سے محبت اتنی ہے، اپنی جان سے بڑھ کے محبت. اس کی مثال آپ کو نظر آتی ہے غار کے اندر، جب غار ثور میں سانپ ڈس رہا ہے، یہاں سرکار کی جان کی بات نہیں ہے، صرف سرکار کے آرام کی بات ہے. اللہ اکبر. لیکن سرکار کی ذات پر نہیں، سرکار کے آرام پر اپنی جان کو نچھاور کرنا، قربان کرنا، یہ انہوں نے گوارا کر لیا. لیکن سرکار کے آرام میں خلل ہے، یہ انہوں نے گوارا نہیں کیا. یہ جان کی مثال ہے. اور اولاد بندے کو بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن جب بیٹے نے کہا نا کہ ایک جنگ میں آپ، چونکہ بیٹا اس وقت غزوہ بدر میں اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا تھا اور آپ سرکار کی طرف سے لڑ رہے تھے، کہ ابا جان ایک وقت جنگ میں ایسا بھی آیا کہ جب آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو اپنی تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن باپ سمجھ کے میں نے اپنی تلوار کو پیچھے کھینچ لیا. اللہ اکبر. آپ کھانا تناول کر رہے تھے، لقمہ وہیں پہ روک کے کہا، بیٹا اللہ کی عزت کی قسم، اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے نا تو میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اپنے محبوب رسول کا دشمن سمجھ کے سر تن سے جدا کر دیتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ویسے یہ اولاد سے محبت جو ہے وہ والد کو زیادہ ہوتی ہے، لیکن جناب صدیق نے یہ محبت حضور پر قربان کر دی. کہا کہ سرکار کی ذات کی محبت نا ساری کائنات سے بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر آپ کو سرکار سے پیار تھا. صرف زبانی نہیں، آج ہمارے زبانی دعوے کچھ اور ہیں، جی، لیکن جب عمل کی بات آئے نا تو پھر ہمارا عمل کچھ اور اس کا اظہار ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دکھایا کہ مجھے کریم آقا سے محبت ہے. آج ہم دعوے تو کہتے ہیں نا کہ یہ جان بھی، یہ مال بھی، سب کچھ ہم حضور پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب دین قربانی مانگتا ہے تو ہمارا عمل ہمارے قول کے مطابق نہیں ہوتا. ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بہت بڑے تاجر، بہت مالدار ہستی، لیکن سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع مجھے کسی اور کے مال نے نہیں دیا. اللہ اکبر. میں جب سرکار کا یہ فرمان پڑھتا ہوں نا تو جھوم اٹھتا ہوں، کہ جن لوگوں نے بھی نا مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے ان کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن خود خالق کائنات چکائے گا. وہاں پر یہ شعر بھی ہے نا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور خدا کا رسول بس. واہ 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 واہ. تو ناظرین آپ نے سنا کہ کریم اور رحیم آقا سے جناب صدیق کا جو محبت تھی، جو عشق تھا، وہ اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر کریم اور رحیم آقا سے جناب صدیق محبت فرمایا کرتے تھے، عشق کیا کرتے تھے. تو قبلہ پروفیسر صاحب، آج کا ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے جو اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، کیونکہ ہر صحابہ کی اپنی شان ہے، ہر صحابی نے کوشش کی کہ ہم نے اسلام کی خاطر یہ کام کرنا ہے، حضور کی عشق کے اندر آ کر یہ کام کرنا ہے. تو جناب صدیق نے جو اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتاتے جائیں کہ اسلام کے لیے جناب صدیق کی کون کون سی قربانیاں ہیں. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہمیں ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتی ہے. سبحان اللہ. وہ سفر ہو، وہ حضر ہو، وہ بدر ہو، وہ عہد ہو، وہ امن ہو یا جنگ ہو. کیا بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ. اور اسلام آپ جب چونکہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں آپ، بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے آپ اسلام لے کے آئے. آپ نے حضور پر اسلام لایا، وہ مردوں میں سب سے پہلے جناب صدیق ہے. جی، آزاد بالغ مردوں میں سے، آزاد بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پھر اسلام لانے کے بعد نا آپ نے اپنا مال بھی خرچ کیا
اسلام کی خاطر جان کی قربانی بھی دی، اور آپ کی تبلیغ سے بہت سارے جید صحابہ اکرام وہ اسلام لے کے آئے، سبحان اللہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسلام کی خاطر قربانی کا پوچھ رہے تھے نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی نا ہجرت کرنے کی، سارے ہجرت کر گئے، کہا ابو بکر تم نے نہیں جانا، میں اور آپ اکٹھے ہجرت کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ غار ثور، جب میں گیا عمرہ شریف پہ ثور، نیچے دیکھ کے نا جب بندہ پہاڑ کی بلندی دیکھتا ہے نا تو وہاں صدیق اکبر کا مقام بھی اتنا ہی بلند نظر آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے صدیق کا مقام کتنا۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت بھی تھا کہ جب صدیق اکبر نے سرکار کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے وہ غار ثور پہ پہنچے، اللہ، اپنے کندھوں پر وہ پہاڑی، اور پھر قباء میں، مدینہ میں سرکار کے ساتھ، پھر بدر میں جب کہا نا کہ میرے عریش کی پہرے داری کون کرے گا، صحابہ سے جب پوچھا گیا نا کہ سب سے دلیر کون تھا، انہوں نے کہا ابو بکر، سبحان اللہ۔ کہا میرے عریش کی پہرے داری کون کرے گا، اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، حضور میں کروں گا۔ واہ 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 واہ۔ تو ساری زندگی سرکار کے ساتھ رہے ہیں، اور پھر سرکار نے بھی اتنی لجپالی کی ہے کہ آج مزار میں بھی سرکار کے ساتھ ہے۔ اور ایک دن جب سرکار آ رہے تھے نا، مسجد نبوی کا پرنور منظر تھا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، سرکار کے دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہیں۔ جب صحابہ نے حیران ہو کے دیکھا نا تو کہا میرے صحابہ تم کیوں حیران ہو رہے ہو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اکٹھے اٹھیں گے۔ مطلب حضور نے پہلے بتا دیا۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کریم اور رحیم آقا سے کتنی محبت فرمائی، اور آپ نے اسلام کے لیے جو جو قربانیاں پیش کی وہ اپنی مثال آپ ہی ہیں۔ ہم ان کی جو ذکر خیر کرنا چاہیں، ان کی سیرت بیان کرنا چاہیں، ہم نہیں کر سکتے، وہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان کی سیرت کے اوپر بات کر سکیں، کیونکہ جب کریم آقا نے فرما دیا، ابھی پروفیسر صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ میرے کریم آقا نے یہ پیغام دے دیا، بتا دیا اپنے صحابہ کو کہ صحابہ حیران کیوں ہوتے ہو، ہم جنت میں بھی اسی طرح وہاں پر آپ کے سامنے نظر آئیں گے، ایک طرف میرے جناب سیدنا صدیق ہوں گے، اور دوسری طرف جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے۔ دیکھتے رہیں ہفتہ وار اسلامی پروگرام ہر اتوار کی شام عدنان صابری کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔